اچھا، اس میں جو آج کی سماعت میں جو تضادات سامنے لائے گئے اور وہ جو جنرل ضیاء الحق مرحوم ان کو بھی سلواتیں سنائی گئیں، ڈکٹیٹرز کو بھی رگیدا گیا، عدنان عادل صاحب اور پھر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو بھی یاد کیا گیا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کب تک اس کیس کا حتمی نتیجہ سامنے آ جائے گا؟ کیونکہ چیف جسٹس نے تو خود واضح کر دیا الیکشن سر پر ہے اور ہمیں اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ میرا خیال میں تو جلدی آ جائے گا، اور لیکن یہ اچھی بات ہے کہ ایک سیر حاصل بحث ہو رہی ہے، جلدی میں نہیں وہ ہے کہ ایک دو دن کی سماعت کر کے تو اس کو کر دیں، جیسا کہ عام خیال تھا کہ شاید یہ معاملہ وہ جلدی سے حل کر دیں گے اور اس کو 5 سال تک محدود کر دیں گے، لیکن یہ کہ اس پہ بہت تفصیل سے جورسپروڈنس کے مختلف اینگلز کے ساتھ مختلف زاویوں سے اس پہ بات کی جا رہی ہے، تاکہ کل کو یہ اعتراضات نہ ہوں کہ پوری طرح اس پہ بات نہیں ہو سکی۔ اور اس پہ تو تقریباً اکثر لوگوں کا کنسنسس ہے، اتفاق رائے ہے کہ یہ بہت سخت سزا ہے تاحیات نااہلی کی، اس کی کوئی حد مقرر ہونی چاہیے، 5 سال ہو 10 سال ہو۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ نیب قانون کے تحت کوئی کسی کو سزا ملے تو اس کی نااہلی کی 10 سال کی سزا تھی، اس کو بدل دیا تھا، 5 سال تک محدود کر دیا تھا، ہائی کورٹ نے اسلام آباد کی دوبارہ اس کو 10 سال کر دیا ہے، نیب چلا گیا تھا نا اس تو استدعا کو اسی لے کے۔ طرح اب دیکھیں کہ جو آرگیومنٹ میں تو وزن ہے، لیکن یہ بات بھی بہت اہمیت رکھتی ہے کہ ایک سادہ قانون سے اگر آپ آئین کو بدلیں گے تو ایک پھٹک کھل جائے گا، پھر آئندہ کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن چونکہ اس میں آئین بھی مبہم ہے، خاموش ہے، تو عدالتی فیصلے نے تعین کیا کہ تاحیات نااہلی ہونی چاہیے، تو اسی عدالتی فیصلے کو اب اگر سپریم کورٹ جو ہے اوور رول کر دے اور ایک بڑا بینچ جو ہے نیا فیصلہ دے دے تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا، اور اس سے اس کی جو پولیٹیکل امپلیکیشن ہے وہ بہت اہم ہے۔ نواز شریف اس سے متاثر ہوں گے، اس سے جہانگیر ترین متاثر ہوں گے، تو اس وقت جو صورتحال ہے کہ ایک فیورٹ پارٹی ہے نون لیگ اور اس کے امیدوار وزارت عظمیٰ کے نواز شریف ہیں، تو ان کے لیے یہ منزل آسان ہو جائے گی، اور وہ وزارت عظمیٰ جو ہے اگر وہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو اس تک وہ پہنچ سکیں گے۔ میرا خیال ہے یہ کنفیوژن جو ہے اگلے 1 ہفتے میں دور ہو جانی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے حتمی لسٹ آ جائے گی امیدواروں کی، جیسے 13 جنوری کو ہے کہ فائنل ہو جائے گا۔ لیکن اپیلیں اس پر دائر ہو چکی ہیں، تو پھر نواز شریف صاحب کا معاملہ تو پھر درمیان میں ہی رہے گا نا، اگر آپ 1 ہفتہ اور لیں تو تقریباً 11 تاریخ ہو جائے گی۔ آج 4 ہے تو ہفتے کا مطلب ہے 10-11 تاریخ تک ہو جائے گا، تو اس سے پہلے 13 تاریخ سے پہلے یہ معاملہ حل ہو جائے، اور سپریم کورٹ چونکہ اس پہ کافی اچھی بحث ہو چکی ہے، میرا خیال ہے کچھ زیادہ دیر نہیں لگے گی جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے۔ باقی یہ ہے کہ پرو اینڈ اگینسٹ تو بہت سے آرگیومنٹس ہیں، یہ بھی کہا گیا سپریم کورٹ میں کہ تاحیات جو ہے کسی کو کیسے سزا مل سکتی ہے۔ اسلام میں تو ہے کہ آپ جب کسی چور کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں تو ایک طرح سے اس کو آپ انکیپیسیٹیٹ کر دیتے ہیں ساری عمر کے لیے، یعنی وہ اس ہاتھ سے کام نہیں کر سکتا، جرم کی نوعیت کے حساب سے جرم سزا کی ہے نا۔ نوعیت کے حساب سے سزا ہے۔ اگر کسی نے جھوٹ بولا ہے اور کوئی اس نے مس ڈکلیریشن کیا ہے تو میرا خیال ہے تاحیات نااہلی کی سزا جو ہے کافی سخت ہے، اور اس سے پاکستان کی سیاست پہ بھی برا اثر پڑا، اور جو پولرائزیشن آج ہم دیکھ رہے ہیں، اگر نواز شریف کو 10 سال کے لیے تاحیات نہ کیا جاتا، تاحیات نااہل نہ کیا جاتا، صرف 5 سال تک محدود ہوتی، تو شاید یہ فضا اتنی پولرائزڈ نہ ہوتی اور اس طرح کے مسائل پیدا نہ ہوتے جو اس وقت پیدا ہوئے ہیں پاکستان میں۔ اس میں ایک بات کا اضافہ کروں کہ یہ جو معاملہ تاحیات نااہلی والا اور 62(1)(f) والا جو بھی ہے F1 والا، اس میں جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو پیپلز پارٹی کے لوگ چاہتے تھے کہ اس کو ختم کیا جائے کمیٹی میں نا، جی کمیٹی میں رضا ربانی کی اس میں بنی تھی، اور بہت سی جو تنظیمیں ہیں شہری حقوق کی، ان کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ جنرل ضیاء نے زیادتی کی ہے، بہت ہی براڈ ڈیفینیشنز ہیں، لیکن اس وقت بہت سی پارٹیوں نے مخالفت کی، تو ان کی مخالفت کی وجہ سے اس پہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا، تو خود سیاستدان بھی اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ جو آج ابہام پیدا ہوا ہے اور جس کو سپریم کورٹ حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ نہ ہوتا اگر وہ خود بھی اس معاملے پہ ایکشن لیتے اور خود اس کا وکٹم بن گئے۔ خود سیاستدان چاہتے ہیں کہ ایسے قوانین اور آئینی شکیں موجود رہیں جن کو استعمال کر کے وہ اپنے مخالفین کو تن سکیں۔ اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔